اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں ایک بابرکت آنے والے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے خاطر اور اس سے حتی الامکان فیض یاب ہونے کے لیے رمضان ہی سے متعلق کچھ احکام و مسائل جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم سب اللہ کے اس گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین ہم سب کے جمع ہونے اکٹھا ہونے کو اللہ قبول فرمائے اور رمضان سے متعلق احکام و مسائل سے ہم کو واقف ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کا طریقہ انسان کو صحیح طور سے آتا ہو۔ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی توفیق سے دعا کرو اللہ ہم سب کو مہینہ نصیب فرمائے۔ اس میں کچھ ہم سے کمی نہ ہو جائے، کچھ کوتاہیاں نہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ثواب سے محروم ہو جائیں، نیکیوں سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے مختصر وقت میں جو اہم مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کا آپ اندازہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا کہ دو لوگ ہمارے دور کے یعنی صحابہ تھے، دو لوگ اسلام قبول کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے توفیق دی اور جہاد میں شریک ہوا، اس کو شہادت کی موت ہو گئی۔ لیکن ایک دوسرا شخص جو ساتھ میں اسلام لائے تھے وہ 1 سال تک زندہ رہے اور طبعی موت ان کو ہوئی، طبعی موت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا، ایک رات جو ہے میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ جو انسان 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا تھا، طبعی موت جس کو ہوئی تھی، وہ شہید ہونے والے انسان سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ کہتے ہیں ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر دونوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن دیکھ یہ رہا ہوں کہ سال بھر کے بعد جو گیا ہے اس کو پہلے داخلہ مل گیا اور یہ شہید انسان جو ہے اس سے پیچھے داخل ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ خواب جو ہے، اس خواب نے مجھے حیران کر دیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے اپنے خواب کو بیان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، آپ نے فرمایا الیسا قد مکث ھذا سنتن کذا فادرک رمضان فصامہ، کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ 1 سال کے بعد جس کی وفات ہوئی اس انسان کو روزہ ملا، روزے کا مہینہ ملا اور اس نے مکمل طور سے 30 دن کے روزے رکھے، وصلی کذا و کذا اور بہت ساری نمازیں بھی اس نے ادا کی اور اسی طرح سے جو ہے سال بھر میں پتہ نہیں کتنے سجدے کیے۔ تو کہتے ہیں کہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، یہی وجہ ہے کہ اس کے اور شہید ہونے والے انسان کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ آپ سوچئے کہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کو ہم کو اس کے مسائل کو سمجھ کر کے اس کو کس عظمت کی نگاہ سے ہم کو دیکھنا چاہیے اور کس قدر جو ہے اس مہینے سے ہم سب کو مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔
کہ اتنا زیادہ عظمت والا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ابھی جو مہینہ آنے والا ہے، کچھ باتیں میں نے ہلال کے تعلق سے اس سے قبل کے درس میں ذکر کی تھی، اہم مسئلے خاص طور سے ہم دیکھیں گے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے نا، بغیر نیت کے اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو جو اہم مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رہیں۔ لوگ شریک ہوتے نہیں ہیں درس و دروس میں، اور اس کے بعد پھر وہی مسئلے پوچھتے ہیں، اور نہیں تو بعض لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ مسئلے میں بھی اہل علم سے نہیں پوچھتے، وہ اپنے ساتھ والے سے پوچھتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی کمی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں اس سے پوچھو۔ ارے بھائی، اگر ہمارے جسم میں کوئی بیماری ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے نا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کہ ہم اس سے پوچھیں گے جو ہمارا ساتھی، ہمارا پڑوسی ہے، اس کو کیا معلوم؟ وہ تو اس کے ساتھ میں کچھ ہوا ہوگا تو پیٹ درد کی دوا میں سر درد کی دوا کھلا دے گا، وہ اس کی تو یہ حالت ہے۔ تو یہ ہے کہ علم جو ہے، علم جب سوال ہو دین کا تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ تو لوگ شریک ہوتے نہیں، بیٹھتے نہیں، اس کے بعد جو ہے وہی مسئلے بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت کا مسئلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بغیر عمل کے، بغیر نیت کے کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے، چاہے عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو، تو نیت کرنی چاہیے۔ تو ایسی روزے کی بھی کیا ہے؟ نیت ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرنا ہے، نیت بولنا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہم کو بولنا نہیں ہے، ہم سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، یہی ہماری نیت ہے۔ ایسا نہیں کہ پورے گھر میں بول بول کے کل ہم کو روزہ رکھنا ہے، ایسا کچھ بولنا ضروری نہیں ہے، یا مائک میں اعلان کیا جائے کہ بھائی کل سے ہم روزہ رہنے والے ہیں، بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو نیت میں خاص طور سے اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا فرض روزہ اور ایک ہوتا نفلی روزہ، سمجھ؟ ابھی جو رمضان آ رہا ہے کیا ہے؟ فرض روزہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ شوال کے روزے رکھتے ہیں، آپ پیر جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر ایام کے جو آپ روزے رکھتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ سب نفلی روزے ہیں۔ تو نفلی روزے اور فرض روزے کی نیت میں تھوڑا سا فرق ہے، اس چیز کو ذرا سمجھ لیں کہ دونوں کے نیتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، اگر کسی انسان نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ فجر سے پہلے اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں، اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ رمضان کے روزے کے تعلق سے ضروری ہے کہ آپ کی نیت روزہ رکھنے کی پہلے سے ہو۔ اب ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے تراویح پڑھی اور سو گئے، اور آپ کی نیت کھلی اذان ہونے کے بعد، تو آپ کی نیت تھی کہ بھئی ہم اٹھیں گے، سحری کریں گے، لیکن نیت نہیں کھل سکی۔ یہ کیا ہے؟ ایک عذر ہو گیا، اللہ آپ کا روزہ قبول کرے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ ارادہ جو ہے ایسا نہیں بنا سکتے کہ صبح ہونے کے بعد آپ ابھی ڈیسیزن نہیں لیا میں نے کہ کل روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، تھوڑا 8-9 بجے جو ہے دیکھیں گے، تو ایسا نہیں چلتا۔ رمضان کے روزے میں ضروری ہے کہ آپ فجر سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن نفلی روزہ جو عام دنوں کا ہے اس کے لیے فجر سے پہلے آپ کا نیت کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ رات میں سوئے یا فجر کے بعد جا کے سو گئے، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، آپ کی نیت کھلی 11 بجے 12 بجے، اب آپ سوچنے لگے کہ 12 بج گئے، اب آگے 6-7 بجے تک تو سورج غروب ہو جاتا، 6-7 گھنٹہ بچے بھی ہیں، تو بھوک بھی بہت زیادہ احساس نہیں ہے، تو کیوں نہ یہ دن ہم روزے سے گزار لیں؟ وہیں سے آپ نے نیت کر لیا، وہیں سے آپ کا روزہ شروع۔ فرق سمجھ میں آ گیا نا کہ نفلی روزے کے لیے جب سے آپ نیت شروع کریں گے وہاں سے آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا، وہاں سے آپ کا اجر شروع ہو جائے گا۔ 11 بجے 12 بجے 8 بجے 10 بجے جب بھی آپ نیت کر لیں وہاں سے آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے، اشراق پڑھتے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آتے خیر خیریت لینے کے لیے،
گھر میں آپ پوچھتے کسی کے پاس کچھ کھانے کو ہے, اگر ہم بول دیتے ہے تو کھا لیتے تھے, اور ہم بولتے تھے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کہتے چلو پھر فإنی صائم, میں اب روزے سے رہ لیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اشراق پڑھنے کے بعد یعنی 8-9 بجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روزے کی نیت کر رہے ہیں, ورنہ گھر پہ آئے تھے کس لیے؟ کھانے کے لیے, کچھ مل جائے گا تو کھا لیں گے, لیکن کچھ ہے ہی نہیں تو وہاں سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ ہو جائے گا. تو نفلی روزہ اور فرض روزے میں بنیادی فرق ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے؟ بولنا نہیں ہے, ارادہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی. اور اسی طرح سے روزہ اللہ, میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی, فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, اللہ فرماتے ہیں جو جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے اس کے اوپر روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض اللہ علیکم صیامہ, اے لوگو اللہ نے رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے, ٹھیک ہے. تو رمضان کا روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر عاقل, عقل مند, بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے, ٹھیک ہے. ہر عقل مند بالغ مرد و عورت کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے, کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے. لیکن بالغ میں نے اس لیے, عقل مند اس لیے کہا, ایک آدمی پاگل ہے تو وہ تو شریعت ہی کا مکلف نہیں ہے. رفع القلم عن ثلاث, اللہ نے فرمایا 3 لوگوں سے ہم نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک آدمی جب تک سو رہا ہے تب تک کچھ نہیں لکھا جاتا ہے, وہ خواب میں بڑبڑا رہا ہے, وہ خواب میں گالیاں دے رہا ہے, خواب میں کچھ بری باتیں یا برا عمل کر رہا ہے, کچھ نہیں لکھا جا رہا ہے, یہ خواب ہے اس کا, ٹھیک ہے. ایک بچہ ہے ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے, اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی جس کا دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. تو بالغ ہونے کے بعد نماز کے لیے دیکھیں, نماز اور روزے میں تھوڑا سا فرق ہے. نماز میں کیا ہے, 7 سال کا بچہ ہو جائے تو شریعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ. 3 سال ٹریننگ کا اس کا پیریڈ ہے, 3 سال, 7 سال سے لے کے, اور یہ 7, 8, 9 یہ جو 3 سال ہے یہ 3 سال اس کا ٹریننگ ہے. تو اس کو 3 سال مسلسل آپ ٹریننگ دیجئے. 10 سال کا ہو جائے اب اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہو گیا, نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. 10 سال کا ہو گیا تو اب نماز فرض ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں پڑھانا تو اس کو سزا دو اب, اس لیے کہ اب وہ مکلف ہو گیا, اس کو ٹریننگ کا موقع ملا, ٹریننگ ہوئی باقاعدہ اس کی 3 سال, اب وہ مکلف ہو گیا, اب اس کی ذمہ داری کو نماز پڑھے. لیکن روزے کے لیے جو ہے, روزے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. روزے کے لیے کیا ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے. اب بچہ یا بچی بالغ کب مانے جائیں گے؟ اس کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے عمر کی شرط لگائی ہے, کچھ لوگوں نے یعنی داڑھی مونچھ اور زیر ناف کے بال وغیرہ آ جائیں یہ بلوغت مانا ہے, اور کچھ لوگوں نے جو ہے بچہ جب جو ہے خواب دیکھنے لگے, اس کو منی خارج ہونے لگے, اور بچی کو جب حیض شروع ہو جائے تو بلوغت مانا گیا ہے. تو تینوں شرطیں ہونا ضروری نہیں, تینوں میں سے کوئی ایک ہو گیا تو بالغ مانا جائے گا. صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو قریظہ, کہتے ہیں بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے میں تھا. کہتے ہیں بنو قریظہ جو ہے یہودیوں کا قبیلہ تھا, جب اس کا محاصرہ ہوا تو وہ یہودی جو ہے قیدی بنائے گئے, تو کہتے ہیں میں بھی انہیں قیدیوں میں سے تھا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کے جو ہے بال دیکھے جاتے تھے کہ اس کا بال آیا ہے کہ نہیں شرمگاہ کے پاس کی. اگر بال آیا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے تھے, یعنی وہ بالغ مانا جاتا, تو لڑنے آیا ہے پھر, ٹھیک ہے, تو لڑنے آیا ہے اس لیے مار دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اگر نہیں آیا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, یعنی پہچانتے تھے کہ بھائی زیر ناف کا بال آیا ہے تو اس کا مطلب بالغ ہے, اور جب بالغ ہے تو اس کا مطلب لڑنے آیا وہ, تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اور نہ چھوڑ دیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو میں ان میں سے تھا کہ ابھی ہمارے بال ہی نہیں آئے تھے, تو ہم کو چھوڑ دیا گیا. ایک واقعہ ملتا ہے. اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر, وہ اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ احد, جب احد کی جنگ ہوئی تو کہتے ہیں میری عمر 14 سال کی تھی. میری خواہش تھی کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں. میں بھی گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لکھانے مجاہدین میں کہ میرا بھی نام لکھا جائے, میں بھی جہاد میں جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عمر پوچھی, میں نے کہا 14 سال.
آپ نے کہا واپس جاؤ، مجھے اجازت نہیں دی، لیکن کہتے ہیں ٹھیک اگلے سال جب غزوہ خندق ہوا اور جب میں پہنچا میری عمر 15 سال کی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مجاہدین میں شامل کر لیا، ہم بھی جو ہے غزوہ خندق میں چلے گئے۔ تو اس روایت کو لے کر کے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر بچے یا بچی کی عمر 15 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ بالغ مانے جائیں گے، لیکن یہ کیا ہے، یہ ملک کے آب و ہوا کے اعتبار سے ہے، کہیں گرم کہیں سرد، وہ اعتبار سے جو ہے بچوں میں بلوغت آتی ہے۔ عام طور سے جو چیز دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بچی ہے اس کو حیض شروع ہو گیا تو اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے، اور اگر بچہ ہے اس کو احتلام شروع ہو گیا تو اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے۔ تو روزہ کا مکلف اس وقت انسان ہوتا ہے جبکہ وہ بالغ ہو جائے، بلوغت سے پہلے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جیسے نماز کے لیے ٹریننگ کے پیریڈ ہے نا، ویسے روزے کے لیے بھی ٹریننگ پیریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ اس کی عادت بنے، ہاں نام نمود کے لیے نہیں۔ بچہ بہت ہی چھوٹا ہے، 6-7 سال کا ہے اور دبلا پتلا ہے بیچارہ، وہ برداشت کر پائے گا بھوک، 17 گھنٹے کا جو ہے بھوک پیاس کی شدت ہے، لیکن نام کے خاطر صبح میں فوٹو چھپے گا اس کا، اخبار میں نام آئیں گا، پھول چڑھائیں گے، مالا چڑھائیں گے اس کو، اس کے خاطر جو ہے روزہ کھلوائی ہوں گی، ایسا ہوں گا، پورے رشتہ داروں کو بلائیں گے۔ یہ ایک نئی رسم جو ہے دین کے نام پر لوگوں نے شروع کر ڈالا ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا، سومو لی، روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ساری عبادتیں اللہ کی ہیں، لیکن خاص طور سے روزے کے تعلق سے جو اللہ نے کہا روزہ میرا ہے، مانا کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر روزہ رکھنے والا کسی انسان کے سامنے اظہار نہ کرے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں انسان روزے سے ہے، اور اگر روزہ نہ رکھنے والا روزے داروں کے درمیان شامل ہو جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آدمی روزے سے نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ بالکل پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے اور بندے کے درمیان کا وہ معاملہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں یا تو روزہ رکھنے والا جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے کہ روزے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ریاکاری، اب اس میں دیکھیے اتنی چھپی عبادت، اس کو بھی لوگوں نے کیا کیا، دکھاوے اور ریاکاری میں شامل کر لیا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور کیا کرتے تھے، نجعل لہم اللعبہ، ہم لوگ جو ہے بچوں کو جب بچے رونے لگتے تھے تو ہم ان کو کھلونے دے کر کے بہکا دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ صحابیات ان کا طریقہ یہ تھا کہ بچوں کی عادت بنے، اس وجہ سے ان کو روزہ رکھوانا چاہیے جب تک وہ مکلف نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خاص طور سے ان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، عبادتوں کے تئیں اخلاص، یہ ساری چیزیں بھی بتانی چاہیے کہ بیٹے یہ تم نے روزہ رکھا ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں تم کو، بہت ہوگا تمہارے پسند کی کوئی گفٹ لا کر کے دے دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو بچے کو پھر پھول مالے کی خواہش نہیں رہے گی، صبح پیپر میں نام آئے گا اس کی خواہش نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو ریاکاری اس میں شامل نہ ہو جائے۔ تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں جو روزہ کھلوائی کے نام پہ معاملہ چل رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر بچے نے واقعی روزہ رکھا، آپ کو بھی نیکی ملتی، والدین ہونے کی حیثیت سے بچے کو بھی نیکی ملتی تھی، اس لیے کہ اس نے ایک نیک عمل کیا ہوا ہے، لیکن اس کے چکر میں اس کا روزہ بھی وہ بیچارہ بھوکا پیاسا بھی رہا، اس کی نیکی بھی چلی گئی اور آپ کو جو ملنا تھا وہ بھی چلے گیا۔ کیا ملا؟ خالی کھانا، رشتہ داروں کی واہ واہی، پیپر میں نام اور بچے کو تھوڑا سا گفٹ، ٹھیک ہے، باقی سب چلے گیا اس کا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ آج فلاں کے یہاں روزہ کھلوائی کی دعوت ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں دعوت ہے۔ کیا چل رہا ہے تماشا؟ یہ دین کو بالکل کیا کر لیے ہیں، شہرت اور نام و نمود کا ذریعہ بنا لی، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو اس میں کیا پتہ چلا؟ پہلا مسئلہ یہ آیا کہ بھائی نیت کا جو مسئلہ ہے، نیت، فرض روزہ اور نفلی روزے دونوں کی نیت میں بہت بنیادی فرق ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اور اسی طرح سے روزہ بالغ پہ فرض ہے، بلوغت کے بعد فرض ہوتا ہے۔ بچے روزہ رکھیں، ان کو عادت بنائیے، ان کو ٹریننگ دیجیے، بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ کیا ہے، 15-16 سال کے بعد جب اس کو بولیں گے روزہ رہنے کا تو پھر وہ نہیں سنتا بات،
ٹھیک ہے، وہ نہیں سنتا. تو شروع سے جو ہے اس کی تربیت اور ٹریننگ دینی چاہیے. اسی طرح سے روزے میں خاص طور سے جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہم بستری، یہ روزہ توڑ دیتی ہے، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، چاہے وہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، منی خارج ہو نہ خارج ہو، شرمگاہ سے مل گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے. ہاں، رات ہے آپ کے پاس، آپ جو ہے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سے جو ہے دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے چاہت اور اعتبار سے انسان منی خارج کرے، ہاں، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، یہ ہے کہ سو گیا ایک روزے دار انسان، اس کو احتلام ہو گیا خواب دیکھنے کی وجہ سے، اس سے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے. لیکن اپنے اعتبار سے انسان جب کوشش کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کھانے پینا، ہاں، جو بھی چیز، کوئی بھی چیز جو کھانے پینے کی چیز ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اور جو چیزیں عمومی طور سے کھانے پینے کے حکم میں ہیں وہ بھی آپ یاد رکھیے. خون نہیں چڑھوا سکتے آپ روزے کی حالت میں، آپ خون نہیں چڑھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہے؟ اس سے طاقت آتی ہے بدن میں. تو ہر وہ چیز خون نہیں چڑھوا سکتے. طاقت کا انجیکشن آپ نہیں لے سکتے ہیں. جن انجیکشن سے طاقت آتی ہے وہ آپ انجیکشن نہیں لے سکتے ہیں. ہاں، ایسا انجیکشن ہے جو کہیں آپ کا دکھ رہا تھا، درد ہو رہا تھا، ہاں، یا بخار کم ہو جائے یا اور کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ انجیکشن لو تاکہ وہ بیماری جو ہے رکی رہے، اس میں حرج نہیں ہے. اس میں حرج نہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن ایسا انجیکشن جس سے بدن کے اندر قوت پیدا ہو تو ایسا انجیکشن نہیں لے سکتے. ایک آدمی دمہ کا مریض ہے تو وہ جو آکسیجن لیتے ہیں گولیاں ڈال کر کے، ان کے لیے درست ہے، اس لیے کوئی غذا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک سانس جاری کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہاں، تو وہ اس سے جو ہے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے اور یہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں آتا ہے. اسی طرح سے جان بوجھ کے قے کر دینے سے، جان بوجھ کے الٹی کر دینے سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کے کوئی ایسی جگہ، ایسی چیز جس سے آپ کو الرجی ہے، جہاں جانے سے آپ کو الٹی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسی جگہ پہ انسان جائے ہی نہ. ٹھیک ہے، تو جان بوجھ کر کے قے کر دینے سے، اللہ کے نہیں فرماتے من زرعہ القی فلا قضا علیہ. ایک انسان کو اپنے آپ الٹی آ گئی، اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن بدہضمی ہو گئی، روزہ رکھا تھا، اس کو قے ہونے لگا. کتنا بھی قے ہونے دو، اس میں کوئی ماپ تول نہیں ہے جو فقہا کہتے ہیں کہ منہ بھر کے آئے، آدھا منہ آئے، کون ناپے گا؟ اللہ کے نبی نے صاف طور سے کہا کہ بھائی اپنے سے اگر الٹی آتی ہے تو پھر اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، وہ کتنی بار بھی دن میں آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے انسان ایسا کچھ کام کرے جس سے اس کو قے ہوتی، الٹی ہوتی ہے، یا کچھ ایسی حرکت کرے ہاتھ میں یعنی اگلی ڈالے حلق کے اندر اور پھر اس کو قے آئے، تو یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ روزے کو توڑ دیتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جان بوجھ کر کے. اور اسی طرح سے روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ چاہے کچھ کھاؤ چاہے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، تو جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ایسا نہیں کہ منہ میں جو ہے کچھ ڈالنا ہی ضروری ہے، بالکل ضروری نہیں ہے. آپ سفر میں ہیں نا، سفر میں ہیں، سفر میں کچھ بھی میسر نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کھجور ہے نہ آپ کے پاس پانی ہے. ٹائم ہو گیا، آپ نیت کر لو افطاری کی، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ارے آج میں افطاری بہت دیر سے کر پایا. کیوں؟ ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. ساتھ میں کچھ ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. نیت سے جیسے آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے ویسے نیت سے آپ کا افطاری بھی شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو وقت پر افطاری کر لینا چاہیے، چاہے کھانے پینے کے، ضروری نہیں کہ آپ کھاؤ پیو، ہاں میسر ہے تو آپ کھانے سے پینے سے آپ افطاری کرو. ہاں، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے حیض اور نفاس آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت ہے، روزہ تھی، دوپہر 10 بجے 11 بجے یا جب بھی XYZ، مغرب سے پہلے کیوں نہ صحیح، اگر اس کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جتنے دنوں تک وہ عورت حیض کی حالت میں رہے گی اتنے دنوں کا روزہ وہ قضا کرے گی بعد میں، لیکن نمازیں جتنی چھوٹیں گی ان نمازوں کی قضا نہیں ہے. یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابیات کہتی ہیں
الیسا اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے نہ تو نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ تو حالت حیض میں کیا ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، چاہے جائے کہ مغرب کے 5 منٹ پہلے کیوں نہ ہو جائے، تب بھی آپ کا روزہ گیا، اس کی آپ کو بعد میں کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ اب تھوڑا سا تو 5 منٹ تو باقی تھا، اب آج کا ہم نے مان لیا، آپ کے ماننے سے نہیں ہوتا، وہ آپ کا روزہ ختم ہو گیا، اس دن کا روزہ گیا، وہ آپ کو قضا کرنا پڑے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض میں ہوتے تھے تو فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہم کو روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کے قضا کا ہم کو حکم نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے پتہ چلا کہ بھائی ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ ایک اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں، بھول کر کے کھا پی لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مان لو ابھی کیا ہے، ایک عادت ہے کھانے پینے کی، گھر میں گئے اور فریج کھولے، بوتل نکالے اور پی گئے 2 گھونٹ، اس کے بعد یاد آیا ارے یہ تو روزہ چل رہا ہے، کیونکہ ہوتا ہے عام طور سے، ابھی تو معمول ہے نا ہمارا کھانے پینے کی، تو بھول کر کے آدمی کھا لے۔ بچہ ہے کبھی اس کو بہلانے پھسلانے کو اس کی کچھ چیزیں اٹھا کے آپ کھا لیتے، منہ میں ڈال لیتے، ابھی عام حالت میں۔ اب روزے سے روزہ شروع ہو گیا، انہیں کھا رہا، اس کو لبھانے کے لیے اس کا اٹھا کے منہ میں ڈال لیے، بعد میں آدھا نکلنے کے بعد کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو بھول کر کے اگر آپ کھا پی لیتے ہیں کوئی چیز تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا نسیا فاکل وشرب فلیتم صوما، ایک انسان جب بھول کے کھا پی لے تو اپنے روزے کو مکمل کرے۔ تو بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو مجبور کر دے زبردستی، آپ روزے سے ہیں، کسی نے پکڑ کر کے آپ کو زبردستی آپ کے منہ میں کچھ ٹھونس دیا، آپ نہیں چاہتے تھے لیکن دشمنی کی بنیاد پر کچھ وجہ سے آپ کے منہ میں کچھ ڈال دیا اس نے، تو آپ کا روزہ اس سے باطل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، ایک انسان مجبور کر دیا جائے تو ایسے وقت میں وہ انسان، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو خطا، نسیان، غلطی سے کوئی چیز ہو گئی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ جانا کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے اور کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے اگلے ایک ہی جمعہ، ایک ہی اتوار اپنے پاس ہے، تو اس میں انشاءاللہ باقی اعتکاف کے مسائل اور تھوڑے بہت سحری وغیرہ کے مسائل وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔